سلام سامعین، پیش خدمت ہے آپ کے اپنے چینل ایلیا ریڈز اینڈ ریویو پر ابن صفی کی حمید اور فریدی سیریز کی یہ ناول رائفل کا نغمہ پارٹ 10۔ لوسی کا نشہ تو حیران ہو ہی گیا تھا، اور جب ہال میں اندھیرا ہو گیا تو اس نے سوچا کہ اب اگر ہیری نے دروازے بند کر دیے تو اس کی تو پھر شامت ہے، وہ زندہ یہاں سے جا نہیں سکتی ہے، کیونکہ ہیری بہت جھلایا ہوا تھا۔ اس کو اچانک یاد آیا کہ اسی عمارت کی عقبی پھاٹک ہے جہاں پہ لوہے کی سلاخیں تو ہیں، لیکن جال زمین سے تقریباً 9 یا 10 انچ اونچا تھا۔ وہ تیزی سے دیوار تک پہنچی تھی اور اسی کے سہارے آگے بڑھتی رہی۔ سلاخوں والے پھاٹک تک پہنچ کے زمین پہ لیٹ گئی اور نیچے سے نکل کے آرام سے باہر آ گئی تھی۔ گلی تاریک تھی، اس نے سڑک کا رخ کرنے کے بجائے گلیوں ہی میں چلنا مناسب سمجھا۔ اس کو اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے اتنی زیادہ کیوں پی لی کہ اگر وہ اپنے ذہن کو قابو میں نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس کے لیے یہ پہلا موقع تھا جب وہ بہک گئی تھی اور اسے ہیری کا تھپڑ یاد آیا اور وہ آگ ہو گئی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ وہ گلیوں کے جال میں الجھتی چلی جا رہی ہے۔ جس گلی میں بھی اسے توقع ہوتی کہ وہ اس سے مڑ کے سڑک تک جائے گی، اس کا اختتام ایک دوسری گلی میں ہوتا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تبھی اس نے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنی تھی۔ وہ بہت زیادہ ٹھٹک گئی۔ لوسی آگے بڑھی اور پھر اس کی رفتار تیز بھی ہو گئی تھی، اور اس کے پیچھے جو آ رہا تھا اس کی آہٹ قدموں کی اس کے پیچھے آ کے رک گئی تھی۔ اس نے اپنی آنے والے کے پیشانی پہ فلیٹ ہیٹ تھی، اور جب اس نے اپنی پیشانی پہ جھکا ہوا فلیٹ ہیٹ اوپر اٹھایا تو لوسی کے منہ سے ایک تحیر زدہ سی آواز نکلی۔ یہ کرنل فریدی تھا۔ اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی، لیکن چونکہ آنکھیں فلیٹ ہیٹ کے گوشے میں آ گئی تھیں تو لوسی کو اندازہ نہ ہوا کہ مسکراہٹ کا مقصد کیا تھا۔ چلتی رہیے، فریدی نے آہستہ سے کہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ ان گلیوں سے ناواقف ہیں۔ جی ہاں، میرے لیے بھی گلیاں نئی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم بائیں جانب والی گلی میں چلتے رہیں تو سڑک تک آ ہی جائیں گے۔ مگر میں اتفاقاً ادھر سے گزرا تھا، آپ کو اس طرح باہر آتے دیکھا تو سوچا معلوم کروں کیا حقیقت ہے۔ وہاں پہ میری ذات سے فساد ہو گیا، میں نشے میں تھی، میں نے ہیری کو برا بھلا کہا، وہ زیادتی پہ آمادہ ہو گیا، اس لیے ہیری میرے سیکریٹری نے اس کی پٹائی کر دی۔ لوسی نے کرنل کو بتایا کہ وہ کیسے وہاں سے نکل گیا تھا اور وہ خود اپنی جان بچا کے آئی ہے۔ مجھے آپ سے ہمدردی ہے، فریدی نے کہا۔ کچھ دیر تک خاموشی سے چلتے رہے، پھر لوسی بولی، آپ میرے ڈیڈی کی موت کے متعلق تفتیش کر رہے ہیں؟ جی ہاں، اگر ان کا ہارٹ فیلئر ہوا تھا تو ٹھیک ہے، ہارٹ فیلئر کی بھی کئی ساری وجوہات ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ ایسے زہر ہوتے ہیں جن کی شناخت ناممکن ہوتی ہے۔ ہاں جناب، میں جانتی ہوں، ڈیڈی کبھی اتنا زیادہ نہیں پیتے تھے کہ شراب کی مقدار دل پہ برا اثر ڈالے۔ میں سیم کریگ سے واقف ہوں، بہت اچھی طرح سے۔ آپ کیوں نہ جانیں گے؟ کیا کریگ نے حال میں کوئی شراکت کا بزنس کیا تھا جس میں پارٹنرشپ ہو؟ میں یہی عرض کروں گی کہ مجھے تو علم نہیں ہے۔ وہ ایک اچھے انجینئر تھے، کیوں؟ افسوس، وہ بہت کچھ تھے، لیکن انہوں نے مجھے کچھ بھی نہ دیا۔ کیوں؟ آپ تو ان کی وارث ہیں۔ جی ہاں، مجھے شرمندگی ملی ہے۔ خیر چھوڑیے، ہیری سے بگاڑ پیدا کرنے کا نتیجہ آپ جانتی ہیں؟ جانتی ہوں، لیکن آج رات میرے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ایسا بھی کیا؟ آپ کو تنہا چھوڑنا موت کے منہ میں آپ کو دینے کے برابر ہوگا۔ میں نہیں سمجھی۔ مطلب یہ کہ آپ کی حفاظت کا اب انتظام کیا جائے گا، میں سمجھ لوں گا ہیری سے۔ بس آپ ایک کام کیجئے، ہیری کے خلاف ایک رپورٹ لکھ دیجئے۔ لوسی کچھ نہ بولی۔ میری کار تو وہیں رہ گئی، اس کی فکر مت کیجئے، وہ آپ تک پہنچ جائے گی۔ میں ایک بہت برے آدمی کی بیٹی ہوں، آپ مجھ پر اتنے مہربان کیوں ہیں؟ برے آدمی کی لڑکی ہونا برا تو نہیں ہے۔ میں حقیقت میں برا بننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اب یہ آپ جانیے، مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس مسئلے پر آپ کو کوئی رائے دے سکوں۔ لوسی کچھ نہ بولی۔ اب وہ پھر شراب کی ضرورت محسوس کر رہی تھی، نہ جانے کیوں۔ فریدی سے گفتگو کرتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑانے لگی تھی۔
ظاہر ہے کہ رپورٹ کے لیے مجھے آپ کے گھر تک چلنا پڑے گا۔ جی ہاں، مگر آپ اتنی تکلیف کریں گے کیا؟ ہاں، یہ میرے فرائض میں شامل ہے۔ لوسی خاموش ہو گئی اور پھر کچھ دیر میں وہ سڑک پر پہنچ گئے تھے۔ لوسی کو یہ دیکھ کے حیرت ہوئی، وہ اپنی کوٹھی سے زیادہ دور نہیں تھے۔ ہاں، آپ نے اپنے سیکریٹری کا تذکرہ کیا تھا، وہ کہاں گیا؟ پتہ نہیں، میں نہیں کہہ سکتی کہ وہ نکل گیا یا وہیں پھنس گیا۔ بڑے دل گردے کا آدمی تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہیری کے جوا خانے میں ایسا ہنگامہ برپا کرنا آسان تو نہیں تھا۔ وہ ایک پراسرار آدمی ہے۔ جی، میں نہیں سمجھا۔ ارے وہ عجیب و غریب حالات میں مجھ سے ملا تھا۔ اور پھر لوسی نے ساری بات بتائی۔ جب وہ خاموش ہوئی تو فریدی نے پوچھا، مجھے تو حیرت ہے کہ آپ نے اس پہ اعتماد کیسے کر لی؟ وہ سارے روپے اب بھی میرے پاس ہیں، تو پھر میں کیسے نہ اس پہ اعتماد کرتی؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اب جو بھی ہو، پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس پہ اعتماد کر لوں۔ وہ کوٹھی میں آ گئے تھے۔ یہاں سیکریٹری موجود تھا۔ تم پہنچ گئے؟ تمہاری مجھے کہاں گئیں؟ وہ وہیں رہ گئیں۔ مگر یہ کیا گدھا پن ہے؟ تم میرے خوابگاہ میں پھر سے آ گئے؟ خوابگاہ میں اسی لیے آتا ہوں میڈم کہ کوئی نئی چیز ہاتھ آئے۔ اب دیکھیے، آپ صرف وہ بلب اور ہنسوں کی پلیٹ دکھاتی تھیں جسے میں نے ایک ٹیلی پرنٹر بھی دریافت کیا۔ ہو سکتا ہے اسی طرح میں معلوم کر لوں کہ یہ بلب آخر روشن کہاں سے ہوتا ہے۔ مگر کرنل فریدی کا خیال ہے کہ تم فراڈ ہو۔ کیا مطلب؟ وہ میرے متعلق کیا جانے؟ میں نے بتایا ہے۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا میڈم، آپ مجھے فوراً ڈسمس کر دیجئے۔ مگر میں نے تو نہیں کہا کہ تم فراڈ ہو، آپ بھی تو کہیں گی۔ لوسی کچھ نہیں بولی تھی۔ کرنل فریدی اسٹڈی میں موجود ہیں، میں انہیں ہیری کے خلاف ایک رپورٹ دینے جا رہی ہوں۔ یہ اس وقت کہاں سے آ گئے؟ لوسی نے اس کے متعلق بتایا۔ میں سوچتی ہوں کیوں نہ اسے بلب اور ٹیلی پرنٹر کے متعلق بتا دوں، آپ مجھ سے زیادہ عقل مند ہیں۔ جیسا آپ کا دل چاہے، تم بھی چلو نا، میں تمہیں اس سے ملاؤں گی۔ اتنا شریف آدمی آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا۔ میں تو قطعی نہیں ملنا چاہوں گا۔ میں سمجھوں گی کہ تم سچ مچ میں فراڈ ہو۔ مجھے ذرا آپ ڈسمس تو کیجئے، میں جاتا ہوں۔ ڈسمس کے بغیر تم نہیں جا سکتے، نے غصے میں کہا۔ ارے آپ تو ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھ جائیے نا، لوسی نے فریدی سے کہا تھا اور اس کی طرف شراب کا گلاس بھی پیش کیا تھا۔ میں شراب نہیں پیتا۔ نہیں، اس بار لوسی کے لہجے میں حیرت تھی۔ جی ہاں، میں نہیں پیتا۔ ارے تفریحاً تو کبھی تو پیتے ہوں گے۔ کبھی بھی نہیں، فریدی نے فرم لہجے میں کہا۔ آپ اپنی رپورٹ جلدی سے لکھ دیں تو بہتر ہے۔ معاف کیجیے گا، لیکن شراب کے بغیر میں تو ایک بھی لائن نہ لکھ سکوں گی۔ آپ پی سکتی ہیں، شکریہ۔ لوسی نے گلاس ہونٹوں سے لگا لیا تھا، پھر پوچھا، کیا لکھ دوں؟ جو آپ کا دل چاہے، اگر ضرورت پڑی تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ لوسی لکھنے لگ گئی تھی۔ فریدی نے اس کے لکھے ہوئے پیپر کو پڑھنا شروع کیا، پھر بولا، یہ حقیقت ہے کہ گمنام آدمی آپ کو فون پر آپ کی جو یہ کوٹھی ہے، کیا یہ حقیقت ہے کہ کوئی گمنام آدمی آپ کو فون پہ کوٹھی چھوڑ دینے کا مشورہ دیتا ہے؟ جی ہاں، لوسی ہکلائی اور پھر اس نے پورا گلاس انڈیل لیا۔ اب وہ گفتگو کر رہی تھی فریدی سے بنا جھجک۔ کیا کوئی گمنام آدمی حقیقتاً آپ کو دھمکی دیتا ہے؟ جی ہاں، لیکن آپ نے مجھے پہلے نہیں بتایا تھا، میں بھول گئی تھی۔ کیا آپ کو شبہ ہے کہ وہ ہیری ہو سکتا ہے؟ پتہ نہیں، کہہ نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، اب کیا آپ مجھے اجازت دیں گی کہ میں آپ کی اس کوٹھی کو دیکھ سکوں؟ کیوں؟ بس یوں ہی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو اس کی اجازت نہیں دے سکتی، لوسی نے کہا تھا، اور پھر اسے یاد آیا کہ سیکریٹری شروع سے ہی اس کی مخالفت کر رہا تھا۔ دیکھیے، اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ میں عدالت سے تلاشی کا وارنٹ حاصل کر لوں۔ آپ یہ کریں گے؟ مجبوراً، ورنہ میں کسی کو پریشان نہیں کرتا۔ میں نے کہا تھا، میں نے آپ سے کب کہا کہ آپ میری مدد کیجیے؟ میں افراد کی نہیں بلکہ قانون کی مدد کرنے کے لیے اس عہدے پہ فائز کیا گیا ہوں۔ قانون کو میری کوٹھی سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے بھلا؟ وہی جو کسی نامعلوم آدمی کو ہو سکتی ہے۔ کسی نے مجھے دھمکی تو نہیں دی۔ میں اس وقت نشے میں بھی ہوں۔ آپ نشے میں ہرگز نہیں ہیں۔ کچھ بھی ہو، آپ اس کوٹھی کی تلاشی نہیں لے سکتے۔ خیر ٹالیے، چلیے میں فون کر کے یہاں کم از کم 3 کانسٹیبلز بلوا لوں۔ شکریہ۔ فون وہیں اسٹڈی میں تھا۔ فریدی نے کوتوالی کے نمبر ڈائل کیا اور پھر 3 کانسٹیبلز آ گئے تھے۔ تھوڑی دیر میں وہ آرام سے رخصت ہو گیا تھا۔
لوسی اپنی خوابگاہ میں آئی، اس کے حلق سے ایک گھٹی گھٹی چیخ نکلی کیونکہ سامنے والی دیوار کے مینٹل پیس غائب تھا اور دیوار وہ تو بالکل سپاٹ تھی۔ وہ بوکھلا کے چاروں طرف دیکھنے لگی تھی۔ اس حیرت انگیز داستان کا یہ سلسلہ یہاں ختم کرتے ہوئے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، اور اگر کر چکے ہیں تو ہر آلٹرنیٹ ڈیز پر چیک کر لیا کریے۔ شکریہ۔